صحابی نا رات لیٹ نائٹ تک حضور جانا کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو اتنی دیر کے اندر جب جانے کا وقت ہوا نا، رات کو تو اندھیرا تھا، راستہ بھی خراب تھا، تو جانے لگے. باہر ہو کر دیکھا کہ یار راستہ بھی بڑا خطرناک ہے، سارے کا سارا اندھیرا ہے. ایک چھڑی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی. تو حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا. کہنے لگے میرے صحابہ کیوں رک گئے یا رسول اللہ؟ باہر اندھیرا بڑا ہے، جانا ہے، ڈر لگ رہا ہے. کوئی ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی، کوئی دیوا ہوتا، بندہ روشنی کر کے چلا جاتا. فرمایا چھڑی مجھے پکڑاؤ نا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چھڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بلب کی طرح کام کرنے لگ گئی. اب وہ لے کر باہر نکلے. اس روشنی کے اندر جس صحابی کے ہاتھ میں چھڑی تھی نا، ان کا گھر نزدیک تھا. اب جو دوسرا صحابی تھا، اس صحابی کا گھر تھوڑا سا دور تھا. وہ صحابی کہنے لگا یار اب یہ چھڑی جو ہے یہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے گھر تک جا سکوں. کہنے لگا نہیں، یہ چھڑی تجھے نہیں دوں گا جس پر میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں. اب ان صحابی کا بھی یقین تھا حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ رب العزت پر. آپ اندازہ فرمائے صحابیوں کا ایک پیار تھا. آپ نے فرمایا، دوسرا صحابی کہنے لگا چل تو مجھے چھڑی نہ دے، لیکن مجھے اتنی اجازت ضرور دے دے کہ میں یہاں سے ایک چھڑی ڈھونڈتا ہوں. چھڑی ڈھونڈ کر جس کو میرے حضور کے ہاتھ مبارک لگا ہے، دست اقدس لگا ہے، وہ روشن ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں ایک اور چھڑی ڈھونڈ کر اس کو اس کے ساتھ مس کروں گا، وہ بھی روشن ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں، صحابی نے چھڑی ڈھونڈی. چھڑی ڈھونڈ کر اس چھڑی کے ساتھ جس چھڑی کو میرے نبی کے ہاتھ مس ہوئے تھے، جس کو دست اقدس لگایا تھا، اس کو اس نے وہ عام چھڑی لگائی تو وہ بھی بلب کا کام کرنے لگ گئی. جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے، وہ اگر لکڑی ہو تو روشن ہو جاتی ہے. تو اے انسان، اگر تیری نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات ہو جائے گی تو اللہ رب العزت تجھے کیسے چار چاند لگا دے.